اور میں تاریخ سے بھی آپ کو ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ وہ جو ہمارا جشن کے اندر ایک دھمالی انداز ہے، وہ جو بہت ہی زیادہ جس سے واقعاً علوم محمد و آل محمد اور وہ جو تربیت آئمہ کرنا چاہتے تھے اس سے تعلق نہیں ہے. جو کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی آتی ہیں اور ان جگہوں کے اوپر بھی ہوتی ہیں کہ جس کو دیکھ کے واقعی بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اچھل کود کر کے، ہم بہت زیادہ ناچ گانے کر کے اگر جشن منانا چاہتے ہیں کہ جو کہ اب بہت عام ہو چکا ہے اب، کیونکہ شاید پہلے لوگوں کو خبر نہیں تھی، اب لوگوں تک سوشل میڈیا کے تھرو ان کو معلوم ہو گیا کہ اب اس طریقے سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین کی ایک روایت ہے، بہت معروف واقعہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ امیر المومنین کا گزر عراق، آج یہ علاقہ عراق کے اندر ہے انبار کے نام سے. تو امیر المومنین جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ وہاں کے کچھ دہقان جمع ہوئے، امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. تو روایت کے اندر آیا کہ فَتَرَجَّلُوا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، امیر المومنین کے سامنے وہ ترجل کی حالت میں جمع ہوئے. ترجل رجل سے عربی کے اندر، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اور ترجل ایسی حالت کو کہتے ہیں عربی کے اندر کہ جس میں ایک شخص ایک پاؤں اٹھاتا ہے تو دوسرا پاؤں رکھتا ہے، دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے تو پہلا پاؤں رکھتا ہے. تو اس طرح سے ترتیب کے ساتھ یہ پاؤں اپنے اٹھاتے ہے. رجل سے یہ لفظ قرآن کے عربی کے اندر ترجل کے ساتھ آیا، اور نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے ترجل کیا امیر المومنین کے سامنے. امیر المومنین نے جب یہ منظر دیکھا، امیر المومنین اپنی سواری پر تھے، یہ نیچے موجود تھے، بہت سارے افراد جمع ہوئے، تو امیر المومنین کو دیکھ کے بہت حیرت ہوئی کہ یہ تم کیا حرکات و سکنات میرے سامنے کر رہے ہو. تو امیر المومنین سے سوال کیا، ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ تم نے کیا مثلا حالت بنائی ہے، کہ تم کیا کر رہے ہو. انہوں نے جواب کہ خلق من نعظم به امراءنا، انہوں نے امیر المومنین سے جواب دیا کہ یہ ہماری قوم ہے اور ہم اپنے امراء کی، ہم اپنے حاکموں کی اس طریقے سے تعظیم کرتے ہیں. جو اچھل کود وہ کر رہے تھے اور عجیب سے ایک ماحول بنایا تھا. یعنی اگر میں اردو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ جو دھمالی ماحول ہوتا ہے، دھمال ڈالنا جسے ہم کہتے ہیں، عربی کے اندر بالکل یہ منظر وہاں پہ تھا. اور امیر المومنین نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم امراء کی، اپنے حاکموں کی تعظیم ایسے کرتے ہیں. امیر المومنین سخت ناراض ہوئے اس حالت کو دیکھ کر، اور امیر المومنین نے جواب میں کہا، واللہ ما ينتفع بهذا امراؤکم وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ بِهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَائِكُمْ وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ. امیر المومنین نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہاری یہ جو تم نے حالت اپنی بنائی ہے میرے استقبال میں، یہ جو میں اپنی زبان میں کہوں کہ جو تمہاری یہ دھمالی حالت ہے میرے استقبال کے اندر، انہوں نے کہا کہ تمہاری اس حالت کا تمہارے حاکموں کو ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اور کہا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ بِهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور تم اس کے ذریعے سے فقط اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو. اپنی دنیا کے اندر تم نے ایک مشقت فقط آپ نے مول لی ہے. اور کہا کہ حتیٰ تم اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بھی مشقت میں ڈال رہے ہو. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر یہ طبقہ آج سے 1400 سال پہلے امیر المومنین کے سامنے تھا تو امیر المومنین کا ریئیکشن کیا تھا اس کے بارے میں. امیر المومنین ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام و انبیاء اس انداز کے منتظر نہیں ہے. اور میں آپ کہوں کہ آج کا وقت کا امام بھی اگر ہو اور وہ یہ حالت دیکھے بحیثیت مومنین کسی کی، تو ان کے جملات بھی یہی ہوں گے کہ اس کا نہ تمہارے امراء کو کوئی فائدہ ہے، نہ تمہاری دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ ہے، اور نہ تم فقط اپنے لیے دنیا میں بھی مشقت مول لے رہے ہو اور آخرت میں بھی مشقت ہے. بس اس کی اخروی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. بس یہ انداز امیر المومنین کے سامنے اپنایا گیا. اگرچہ وہ عقیدت میں یہ کام کر رہے تھے، لیکن چونکہ حقیقت حرمت امیر المومنین سے آگاہ نہیں تھے.